ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی توفیق دی اور اللہ رب العالمین کی باتوں کو سننے کی توفیق دی، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی ہدایت پر مرتے دم تک ثابت قدم رکھیں، آمین۔ محترم سامعین کرام، جس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جس کو ہدایت دے دے وہی ہدایت پر ہے، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی ایسا ولی اور دوست نہیں پاؤ گے جو اس کو سیدھے راستے پر لگا دے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً اللہ رب العالمین ان لوگوں کو رائے راست پر لگاتا ہے جو ایمان لائے ہیں۔ سیدھے راستے پر اللہ رب العالمین ایمان والوں کو لگاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہی طریقہ تھا کہ آپ ہر خطبے کے اندر کہا کرتے تھے یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور اللہ رب العالمین جسے گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھائیوں، ہدایت کا اسلام کے اندر کتنا اونچا مقام ہے، اللہ رب العالمین نے ہدایت کو کتنا اونچا مقام دیا ہے۔ یہ دنیا اور یہ آخرت جو پیدا کی گئی ہے اس کا اصل مقصد ہدایت ہی کی نشر و اشاعت اور ہدایت ہی کی وضاحت ہے۔ ہدایت کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ معرفت الحق والعمل بہ، حق کی معرفت، حق کی پہچان، اور اس کے بعد میں مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہنا، یہی ہے اصل ہدایت۔ معاملہ کیا ہوتا ہے بھائیوں کہ انسان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق کو تو پہچان لیتا ہے، یا کوئی انسان جو ہے حق کو ہی نہیں پہچان پاتا، اس کے نزدیک حق باطل اور باطل حق نظر آنے لگتا ہے، یا حق کو تو پہچان لیتا ہے لیکن بعد میں مغالطہ ہو جاتا ہے جس کی بنا پر حق اس کے نزدیک باطل اور باطل جو حق ہو جاتا ہے۔ یا مثال کے طور پر کہ آدمی حق پر تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا، حق پر رہنے کے بعد وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اور بھائیوں یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ انسان حق پر رہے اور زندگی بھر تک حق کا کام کرتا رہے اور آخری عمر کے اندر جو ہے وہ حق سے ہٹ جائے، کتنی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلھا، کہ آدمی جو ہے زندگی بھر تک اچھے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان جو ہے صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر کتاب سب تک کرتی ہے، اللہ رب العالمین کا جو لکھا ہوا ہے وہ غالب آتا ہے، اور وہ جو آدمی ہے وہ نیک عمل کو چھوڑ کر کے جہنمیوں کا عمل کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ اسی پر اس کی وفات ہوتی ہے۔ یعنی سبحان اللہ، دیکھیں آدمی زندگی بھر جو اچھا کام کرتا رہتا ہے لیکن عمر کے آخری مرحلے کے اندر بھٹک جاتا ہے اور وہ سیدھے کام کو، اچھے کام کو، نیک کام کو جو ہے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ہدایت کس کا نام ہے؟ حق کی معرفت اور مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہنا۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالخواتیم، کہ عملوں کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے۔ بھائیوں، اسلام کے اندر ہدایت کا بہت اونچا مقام ہے۔
سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ نے بندے کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان میں سب سے افضل نعمت ہدایت کی نعمت، اور اللہ رب العالمین کی کرامات کے اندر سب سے بڑی کرامت جو ہے بندے کے اوپر ہے وہ ہدایت کی کرامت ہے۔ اسی طریقے سے اپنے دین، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہدایت کی اتنی سخت ضرورت ہے جس طریقے سے زندگی کو باقی رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ بھائیوں، پر اللہ رب العالمین نے جتنی بھی نعمتیں کی ہیں ان میں سب سے افضل نعمت ہدایت کی نعمت، اور جتنی بھی مصیبتیں بندے پر آتی ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک مصیبت جو ہے وہ گمراہی کی مصیبت، یعنی ہدایت کی نعمت سے سب نعمتیں کمتر ہیں، گمراہی کی مصیبت سے سب مصیبتیں کمتر ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جو ہدایت کا مقام دیا ہے، دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں کا تعلق اسی ہدایت سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی بندے کو ہدایت دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی اس کو رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر طرح سے اس کی مدد کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو ایمان لائے، دنیا میں اور آخرت میں بھی مدد کریں گے جب سب کے سب لوگ جو ہیں گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ بھائیوں، آخرت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اس ہدایت کی نعمت سے کمتر ہے۔ کیونکہ اگر اللہ رب العالمین بندے کو ہدایت نہ دے دنیا کے اندر، آخرت میں وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کی رہنمائی نہ کرے بھلائی کے اندر تو بندہ بذات خود اپنے آپ کو بھلائی پر نہیں لگا سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آدمی جنتی جب جنت میں جائیں گے اس وقت ان کو اس کا احساس ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اس وقت کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہماری صحیح رہنمائی کی، ہمیں ہدایت دی، اور اگر اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نہ دیتا تو آج ہم اس جنت تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہدایت کا اتنا اونچا مقام ہے کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے بندے کو ہدایت دے، تبھی جا کر کے جو ہے بندہ جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا جو احسان بندے کے اوپر وہ ہدایت ہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا بندے پر سب سے بڑا احسان ہدایت ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کا جو سب سے بڑا احسان بندے کے اوپر کیا ہے؟ ہدایت کا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کی کرامت بندے کے اوپر ہدایت ہی ہے، سب سے بڑی کرامت۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے پر سب سے بڑی جو کرامت ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت ہے اور حق پر ثابت قدمی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی ہدایت ہے بندے کے اوپر، اور ساتھ میں اللہ کی اطاعت کی توفیق، اور اللہ کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی، یہی اصل کرامت ہے اور یہی اصل ہدایت ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لوگوں خبردار ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی فکر۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایمان لا کر کے پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اور یہی اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے پر سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھائیوں، ایمان کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے ہدایت کی سخت ضرورت پڑتی ہے، جس طریقے سے ہماری زندگی کو باقی رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی ہدایت نہ ہو تو انسان جو ہے گمراہ ہو جائے۔ اسی بنا پر آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ رات دن کے اندر 17 رکعتیں فرض نماز پڑھتے ہیں اور 12 رکعتیں جو ہیں وہ سنت پڑھتے ہیں، 1 رکعت یا 3 رکعت جو ہیں وہ وتر پڑھتے ہیں۔ یعنی سب ملا کر کے ہماری جو نمازوں کی جو تعداد ہے رات اور دن کے اندر 30 یا 32 نمازیں ہوتی ہیں۔
30 یا 32 رکعتیں ہوتی ہیں، اور ہر رکعت کے اندر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ اگر اس کی اتنی شدید ضرورت نہ ہوتی تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کا حکم نہیں دیتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بھائیوں، ہدایت پر ثابت قدمی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں، اور یہ جو ہم ہر نماز کے اندر کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا، یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت پر ثابت قدم ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دعا تمام دعاؤں کی سردار ہے اور تمام دعاؤں سے افضل ہے، اور افضل ہونے کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس کو مخلوق پر واجب قرار دیا ہے۔ کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں یہی پوائنٹ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر۔ تو اس بنا پر یہ تمام دعاؤں کی سردار ہے، کیونکہ اس میں تمام طرح کی بھلائیاں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق پر اس کو واجب قرار دیا ہے۔